آج کی اس ویڈیو میں ہم تہجد کی قبولیت کی کچھ خاص علامتوں اور نشانیوں پر بات کریں گے، جن سے ہمیں یہ اندازہ ہو سکے کہ ہماری دعائیں اللہ کے حضور قبول ہو رہی ہیں یا نہیں۔ کیا آپ نے کبھی رات کے سناٹے میں اللہ کے حضور جھک کر اپنی تمام پریشانیوں کا حل مانگا ہے؟ کیا آپ تہجد کی نماز میں اس یقین کے ساتھ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ آپ کی سن رہا ہے، لیکن پھر بھی دل میں یہ سوال اٹھتا ہے، کیا واقعی میری نماز قبول ہو رہی ہے یا میری دعاؤں کا جواب دیا جا رہا ہے؟ یہ وسوسے بالکل فطری ہیں اور کبھی کبھار ہر بندہ یہ سوچتا ہے، مگر یاد رکھیں اللہ وہ ذات ہے جو کسی کو مایوس نہیں کرتا۔ جب بندہ رات کی تنہائی میں صرف اللہ کے لیے اٹھتا ہے، اس کے سامنے اپنی حاجات پیش کرتا ہے، تو بے شک وہ وقت خاص ہوتا ہے، لیکن یہ سوال پھر بھی ذہن میں آتا ہے، کیا ہماری دعائیں قبول ہو رہی ہیں؟ آج میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ کیسے آپ ان شکوں اور وسوسوں سے نکل سکتے ہیں، اور کیسے آپ اس بات کا یقین کر سکتے ہیں کہ اللہ آپ کی دعاؤں کو سن رہا ہے۔ اگر آپ اپنی نماز میں خلوص کے ساتھ کھڑے ہیں، دل کی گہرائیوں سے اللہ سے مانگ رہے ہیں، تو کچھ نشانیاں ایسی ہیں جو آپ کو یقین دلائیں گی کہ اللہ نے آپ کی دعاؤں کو قبولیت کا شرف بخشا ہے۔ یہ نشانیاں آپ کے دل کی دنیا کو بدل سکتی ہیں اور آپ کی عبادت کو ایک نیا رنگ دے سکتی ہیں۔ تو اگر آپ ان نشانیوں کو اپنے اندر محسوس کرتے ہیں تو اپنی عبادت کو جاری رکھیں اور اللہ سے اپنے تمام مسائل کا حل مانگتے رہیں۔ لیکن اگر کبھی محسوس ہو کہ کچھ کمی ہے تو اپنی عبادت کو اور مضبوط کریں، دل سے مانگیں اور اللہ کی رحمت کا یقین رکھیں۔ یہ وہ عبادت ہے جس میں اخلاص اور اللہ کی محبت میں ڈوب کر مانگی جانے والی ہر دعا اور ہر سجدہ کامیابی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو آئیے ان 3 نشانیوں کو ایک ایک کر کے سمجھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں آپ سب سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہم سب جانتے ہیں کہ زندگی کی دوڑ میں ہم اکثر مایوسی اور تھکن کے عالم میں اپنے موبائل کی سکرین پر نظریں گاڑے رکھتے ہیں۔ ہم سوشل میڈیا پر ایسی ویڈیوز دیکھتے ہیں جو ہمیں اللہ کی عبادت، نماز تہجد اور دل کو نرم کرنے کی ترغیب دیتی ہیں، لیکن جب عمل کرنے کی بات آتی ہے تو ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ یہ صرف ایک لمحے کی بات ہے کہ ہم اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کے لیے آگے بڑھیں۔ آئیے اس بار ہم صرف پڑھنے یا پسند کرنے تک محدود نہ رہیں، بلکہ ان 3 نشانیوں پر غور کریں جو ہمیں صحیح راستے کی طرف لے جاتی ہیں۔ ان 3 نشانیوں کو سنیں گے، ان پر غور کریں گے اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ جب ہم ان علامتوں کو اپنی زندگی میں اپنائیں گے تو ہمیں سکون اور خوشی ملے گی اور ہماری زندگیوں میں حقیقی تبدیلی آئے گی انشاءاللہ۔ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ یہ تمام خوبصورت باتیں جو ہمیں عبادت کی جانب راغب کرتی ہیں، ہمارے دلوں میں کیسے جذب ہو سکتی ہیں؟ ہم اللہ سے مانگنے کی تڑپ کیوں نہیں پیدا کرتے؟ اللہ کی عبادت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہی تو ہے کہ ہم اپنی دعاؤں میں خلوص اور عزم کے ساتھ اللہ سے مانگیں۔ تو سب سے پہلی نشانی تو یہ ہے کہ اللہ کے خوف سے دل میں ایک عجیب سی کیفیت کا طاری ہو جانا۔ جب ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور اس کے خوف سے ہمارے بدن میں کپکپی طاری ہو جاتی ہے، آنسو بے اختیار بہہ جاتے ہیں اور جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو یہ سب علامات ہیں کہ اللہ کی خاص رحمت ہم پر متوجہ ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما رہا ہے۔ نماز تہجد کے دوران دل میں اللہ کا خوف پیدا ہونا اور آنکھوں سے آنسوؤں کا بہنا، یہ سب اللہ کی قربت اور اس کی رضا کی علامت ہے۔ اسی طرح جب ہم تہجد ادا کرتے ہیں تو دل کو ایک خاص لذت اور سکون محسوس ہوتا ہے، تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ ہماری نماز قبول ہو رہی ہے۔ تہجد کی نماز کے بعد پورا دن دل میں ایک عجیب سی خوشی، سکون اور اطمینان رہنا،
جو ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم نے رات کو اللہ کے حضور تہجد ادا کی تھی۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور جب بندہ آؤزاری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی آؤزاری کو سنتا ہے۔ یہ حدیث اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ جب ہم اللہ کے سامنے عاجزی اور خوف کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو سنتا ہے، اور یہ احساس یقیناً دل میں ایک خاص کیفیت پیدا کرتا ہے۔ اس کیفیت کے ذریعے ہمیں اللہ کی رحمت کا احساس ہوتا ہے۔ آئیے اب دوسری نشانی کی طرف بڑھتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے پر اپنی رحمت اور نظر کرم فرماتا ہے تو ایک اہم علامت یہ ہے کہ وہ بندہ نماز تہجد پڑھنے کی توفیق پا لیتا ہے۔ یہ علامت اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے اور اسے اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ تہجد پڑھنے کی توفیق مل جانا کوئی عام بات نہیں ہے، یہ اللہ کی خاص عنایت ہے جو صرف ان بندوں کو عطا کی جاتی ہے جن سے وہ راضی ہوتا ہے۔ نماز تہجد کی توفیق کا ملنا اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ آپ کو اپنی بارگاہ میں بلانا چاہتا ہے۔ یہ اللہ کی خوشنودی اور رحمت کا نزول ہے کہ وہ آپ کو رات کے اس وقت اپنے سامنے کھڑا ہونے کی توفیق دے رہا ہے۔ اگر دل میں یہ خواہش پیدا ہو کہ میں اللہ کے لیے تہجد پڑھوں اور پھر اللہ اس کے لیے آپ کو وقت اور ہمت عطا فرما دے تو یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی کرم نوازی ہے۔ یہ علامت اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کی دعائیں اور عبادتیں اللہ کے ہاں مقبول ہو رہی ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی خاص قربت میں بلا رہا ہے۔ جب کوئی شخص تہجد کی نماز ادا کرتا ہے تو اپنی حاجات کے لیے دعائیں کرتا ہے تو یہ یقیناً اس بات کا اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت نازل فرما رہا ہے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندے، اگر تم اپنے دلوں میں میری محبت اور میرے قریب ہونے کی چاہت رکھتے ہو تو تہجد کی نماز ادا کرو، کیونکہ یہ میری قربت کا ذریعہ ہے۔ یہ حدیث اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ نماز تہجد کی توفیق ملنا اللہ کی خاص رحمت ہے، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے دل میں اپنی محبت اور قربت کی خواہش پیدا کرتا ہے۔ یہ یقیناً ایک عظیم عنایت ہے کہ اللہ ہمیں رات کے وقت اپنی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا موقع عطا فرماتا ہے۔ نماز تہجد کی تیسری اہم نشانی یہ ہے کہ ایک مرتبہ تہجد کی سعادت حاصل ہونے کے بعد بار بار اس نماز کی توفیق ملنا یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے اور اسے اپنے سامنے دیکھنا پسند کرتا ہے۔ جب بندہ تہجد کی نماز بار بار ادا کرتا ہے تو یہ اس کی اللہ سے محبت اور اس کے سامنے عاجزی سے مانگنے کی تمنا کی علامت ہے۔ مسلسل تہجد پڑھنا اور اللہ کے سامنے اپنے حالات کی بہتری اور زندگی کی درستگی کے لیے دعا کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی عبادتوں کو قبول فرما رہا ہے۔ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کی توفیق ملنا ایک بہت بڑی علامت ہے کہ اللہ اس بندے سے راضی ہے اور اسے اپنے قریب تر کرنا چاہتا ہے۔ یہ عظیم نعمت ہے کہ اللہ ہمیں بار بار اپنے سامنے کھڑے ہونے کا موقع دیتا ہے۔ ہمارے دل میں وہ شوق اور جذبہ پیدا کرتا ہے کہ ہم اس کے سامنے جھکیں، اپنے دل کی باتیں کریں اور اس سے دعا کریں۔ یہ مسلسل توفیق اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ ہمارے خلوص کو پسند کرتا ہے اور ہمیں اپنی بارگاہ میں بار بار قبول فرما رہا ہے۔ یہ تسلسل ہمیں اس بات کی یاد دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو سن رہا ہے اور ہماری عبادات کو قبول کر رہا ہے، جو دل میں مزید شوق پیدا کرتا ہے کہ ہم اللہ کے سامنے جھکے رہیں اور اس کی رحمتوں کے مستحق بنے رہیں۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اپنے بندے کی عبادت کو اس کی خواہش سے قبول فرماتا ہے۔ جب بندہ ایک عبادت کرتا ہے تو اللہ اسے دوسری عبادت کی توفیق عطا فرماتا ہے تاکہ وہ اپنے رب کے قریب ہو جائے۔
یہ حدیث اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ جب بندہ مسلسل عبادت کرتا ہے تو یہ اس کی اللہ سے محبت اور عاجزی کی نشانی ہے۔ بار بار تہجد پڑھنے کی توفیق ملنا اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ اس بندے کو اپنے قریب کر رہا ہے اور اس کی عبادتوں کو قبول کر رہا ہے۔ یہ نشانیاں نہ صرف ہمیں اللہ کے قریب کرتی ہیں بلکہ ہمیں اپنی عبادت میں خلوص اور استقامت عطا کرتی ہیں۔ آئیے ایک لمحے کے لیے رک کر یہ سوچیں، کیا ہم واقعی اپنے دل کی گہرائیوں سے اللہ کی رحمت اور قربت کے طلبگار ہیں؟ کیا ہم نے کبھی تہجد کی رات کو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی زندگی کی بہتری کے لیے دعا مانگی ہے؟ یہ وقت ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں عمل کی تبدیلی لائیں۔ دل کو نرم کرنے کے لیے ہمیں صرف خوبصورت الفاظ کی ضرورت نہیں بلکہ ہمیں ان الفاظ کے ساتھ عمل بھی کرنا ہوگا۔ اپنے رب کی طرف رجوع کریں، اپنے دل کی آواز سنیں اور اس سے مانگیں جو آپ کی خوشیوں کا سرچشمہ ہے۔ چلیے آج سے ہی اللہ کی عبادت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور اس کے قریب ہونے کی کوشش کریں، کیونکہ یہی ہے اصل خوشی اور سکون۔ اے اللہ، ہمیں اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں نماز پڑھنے کی عادت ڈال دے۔ ہمیں اپنے پسندیدہ راستے پر چلنے کی ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ، ہر ایک کی جائز خواہشات کو قبول فرما اور ہمیں اپنی رحمتوں سے نواز۔ ہمیں اپنے قریب کر اور ہمیں اپنی محبت کی روشنی عطا فرما۔ اللہ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔